اور ایک شخص کا یہاں ذکر ہے جس کا نام ہے بلعام بن باورا، جس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں اعراف میں ہے، سورہ حشر میں ہے، وہاں پر کیا گیا۔ اب بلعام بن باورا کون تھا؟ تو یہ بھی جو ہے نا سیریا کا رہنے والا تھا، سیریا سے اس کا تعلق تھا، اور کنعان کی طرف رہتا تھا، یعنی اسرائیل جہاں پر ہے وہاں پر رہا کرتا تھا، اور یہ جو بنی اسرائیل کی قوم سے ہی تھا۔ اور بولتے ہیں کہ اتنا عبادت گزار تھا، اور اللہ کے جو پیغمبروں پر جو کتابیں جو صحیفے نازل ہوئی تھی وہ یہ جانتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسی دعا کرتے، یعنی اس کی دعا اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرتے تھے، کیونکہ یہ اسم اعظم کو جانتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تصور کیجئے جو ذکر آپ کو دیا گیا جس میں اسم اعظم ضم ہے، اگر یقین سے وہ دیا ہوا پیر کا ذکر آپ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایک بنی اسرائیلی یہودی کی دعا اس ذکر سے قبول ہو سکتی، تو ہم ایمان والوں کی دعا کیا نہیں ہو سکتی؟ بس تھوڑا وقت نکالنا ہے، اس کی بات میں مشغول کرنا ہے۔ کیسی کیسی نعمتوں سے وہ ہم کو نوازا، اتنی پیاری زندگی سے ہم کو نوازا، اتنے پیارے پیارے جو ہے نا لوازمات، ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت سے ہم کو نواز کے رکھا، اور ہم کتنی غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، بس اپنی انا میں، اپنی ریاکاری میں، اپنی خواہشات میں، اس میں نفسانیت میں بس ملوث رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ کہنا کہ کوئی آگے تم کو اللہ کی طرف ہدایت نہ دی، کوئی آگے تم کو اللہ کی طرف بلایا نہیں۔ ہاں، سورہ ملک میں اس کا ذکر ہے، فرشتے پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہوا، تم کو ہدایت نہیں ملی تھی کیا، تم کیوں غفلت میں تھے؟ تو لوگ جب پکار کے کہیں گے، سینہ پیٹ پیٹ کر کہیں گے، ہائے ہائے، ہمارے پاس تو ہدایت دینے والا آیا تھا، چلا چلا کے بولنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، ہم نے وقت نہیں دیا، ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بلعام باورا بولے اتنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقبول بندہ تھا کہ دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے۔ تب یہ وقت کب کا معلوم ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جیت چکے تھے، فرعون غرق ہو چکا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جو ہے نا وہاں ایک قوم ہوا کرتی تھی جبارین کر کے، اللہ تعالیٰ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، بولے جاؤ جبارین قوم سے جہاد کرو اور ان کو ختم کرو، ان کو ہرا دو، ان پہ قبضہ کرو، وہ کافر۔ تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چلا نا، تو قوم جبارین کو جب پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو گھبرا گئے، اور فرعون کا واقعہ تازہ تازہ تھا، وہ دیکھے کہ فرعون کیسا ڈوب گیا۔ اب ان کو بہت خوف ہونے لگا، اب یہ کیا کرے معلوم ہے؟ یہ قوم پوری بھاگتے ہوئے جو ہے نا اس کے پاس آئی، بلعام باورا کے پاس، بن باورا کے پاس آئی، آ کے بولی کہ ارے بھائی تم ہمارے لیے دعا کرو کہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو لشکر لے کے آ رہے ہیں ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے، بولے ان کے لیے تم بددعا کرو تاکہ وہ لوٹ جائیں یہاں سے، تاکہ وہ ہار جائیں۔ اب بلعام باورا جیسے سنا نا تو اس کو ہیبت طاری ہو گئی، خوف خدا اس کے دل میں جاگے، وہ بولنے لگا کہ بھائی ارے تم لوگ کیا بول رہے؟ بولے وہ تو بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے لیے میں بددعا کروں؟ بولے ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو سکتا میں بددعا کروں تو بھی قبول نہ ہو، بولے میں نہیں کر سکتا، خوف کھا گیا، اور ان سے جو ہے نا منہ پھیر لیا۔ تب یہ گاؤں جو جبارین قوم تھی، یہ گئی جا کے کیا کی معلوم ہے؟ بہت زیادہ انعام اکرامات دولت پیسہ وغیرہ لے کے جو ہے نا واپس اس کے پاس ہے، آ کے بولے دیکھو یہ سارے جو ہے نا تحفے تفائل انعام تمہارے لیے ہیں، بولے بس تم موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر کے لیے جو ہے نا بددعا کر۔ اب بلعام بن باورا کی جو بیوی تھی، اب وہ بھی تھوڑا اصرار کرنے لگی، ارے بولے دیکھو بھائی اتنے تحفے تفائف اشرفی ہیرے جواہرات دیکھ کے جو ہے نا اس کی نیت بھی خراب ہو گئی۔ اب وہ اپنے شوہر کو بولنے لگی ارے بھائی یہ سب لے لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو مل رہی ہے، بولے کیوں ٹھکرا رہے؟ بولے چلو لے لیں گے، آپ جاؤ جا کے جو ہے نا بددعا کر دو۔ تو آخرکار یہ مان جاتا، اور پھر جو ہے نا کرتا کیا معلوم ہے؟ وہ سارے تحفے تفائل لے کے جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرف چڑھنے لگتا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بددعا کر، لیکن جیسے چلنے لگتا نا، وہ گدھی پر سوار تھا ایک روایت میں ہے، گھوڑے پر سوار تھا ایک روایت میں، بہرکیف جو بھی جانور پر سوار تھا جانور چڑھ نہیں رہا تھا، اور بولتے کہ جانور کو پھر زبان آئی، وہ زبان سے بولنے لگا کہ بلعام بولے کیا کرنے جا رہا تو؟ بولے ہمارے سامنے فرشتے آ کے ہم کو روک رہے ہیں، بولے تو جو کر رہا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بولتے آخر میں جانور جو ہے نا بدک کے بھاگ جاتا، یہ پیدل جو ہے نا اوپر چڑھ جاتا پہاڑ، اور جب پہاڑ پہ چڑھ کے نظر ڈالتا تو ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ہے نا جو لشکر وہ آ رہا تھا، تو اب وہ ٹھہر کے جو ہے نا بددعا کرنا شروع کرتا، لیکن جیسا وہ بددعا کرنے لگا نا، تو وہ اس کی ساری بددعا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں لگ رہی، بلکہ اس کی زبان سے جو ہے نا جبارین کی قوم کے اوپر جو ہے نا بددعا ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ تو جبارین جو قوم تھی پریشان ہو گئی، بولے بھائی کیا کر رہا تو؟ ہم تو تجھے ساری دولت دیے اس لیے کہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پہ بددعا کر، نہ کہ ہم پر۔ تو وہ پریشان ہو گیا، بولا کہ میں کروں کیا؟ بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے حکم سے میری زبان سے یہی کلمات نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بولتے اب اس کے بعد اللہ کا قہر اس پہ نازل ہوا، جو وہ کلمات اس کے زبان سے نکلے تھے بددعا کے، اور وہ جبارین قوم کے لیے نکلے تھے، تو ان پر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اس کو جو سزا ملی وہ کیا ملی کہ اس کی زبان جو ہے نا منہ سے لٹک کے سینے تک آ گئی، منہ سے لٹک کے
سینے تک آ گئی، اس کو یہ سزا دی گئی۔ اب وہ اپنی قوم پہ بولنے لگا کہ بھائی، جبارن کو بولنے لگا قوم کو کہ بھائی دیکھیں، میرا یہ حشر ہو گیا، میری تو دنیا گئی، میری آخرت گئی، لیکن پھر بھی میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، جب اتنا بڑا جو ہے نا عبادت گزار تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، لیکن جب اس کے اندر وہ ریاکاری بولتے نا، وہ جو گناہ جو گھر کر جاتا، بولتے ایک چھوٹا گناہ پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا، جو بڑھتے جاتی صفت، تو اسی طریقے سے اب کیا بولنے لگا معلوم ہے؟ بولتا کہ بھائی تم کو ایک میں طریقہ نسخہ بتاتا ہوں کہ کیسا تم موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو ہرا سکتے۔ بولے کہ ایک کام کرو، بولے تمہاری قوم میں جو سب سے خوبصورت لڑکیاں ہیں، بولے انہیں سجاؤ، سنوارو، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی طرف ان کو بھیجا دو، اور ان کو کہو کہ وہاں پر جا کے جو ہے نہ کسی کو جو ہے نا اپنی طرف ربا لیں، اور جو ہے نا وہ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ تو جبار کی قوم سمجھ گئے کہ کیا فتنہ اور کیا مشورہ اس نے دیا، تو وہ کیا معلوم ہے، اپنی قوم میں سے کچھ نوجوان لڑکیوں کو اچھے یعنی سجا کے کر کے جو ہے نا وہ لشکر کی طرف بھیجا دیتے، ایسے جیسے کہ وہ تجارت کرنے جا رہی، بولتا نا اکثر وہ کچھ پھلی وغیرہ بیچنے والے جیسا ہوتے، ویسے کچھ وہ پہنچ جاتی وہ۔ اور پھر ہوتا کیا معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر تھا بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، اب اس لشکر کا ایک بہت بڑا جو ہے نا فوجی رہتا، جس کی نیت جو ہے نا ایک لڑکی پہ خراب ہو جاتی۔ اب وہ اس لڑکی کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا، جا کے بولتا ہے موسیٰ علیہ السلام، بولے جو ہے نا اس پہ میرا دل آ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ یہ تجھ پر بھی حرام ہے، مجھ پر بھی حرام ہے، بولے تو باز آ جا اس، لیکن وہ بات نہیں مانتا۔ اس پہ تو شیطان سوار تھا، اس پہ تو گناہ سوار تھا اس کے سر، اور وہ جو ہے نا زنا کا مرتکب ہو جاتا اس لڑکی کے ساتھ، اپنے حجرے میں جاتا اور زنا میں مرتکب، جیسے زنا میں مرتکب ہوتا نا، اسی وقت طاعون کی بیماری، طاعون کا عذاب جو ہے نا وہ لشکر موسیٰ پر، موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نازل ہو جاتا۔ بتایا جاتا کہ صرف ایک دن میں 70,000 لوگ مر جاتے طاعون کی جو ہے نا بیماری سے، یعنی حیض بولو یا پھر جو ہے نا ایپیڈیمک بولو، جو پرسوں جیسا کورونا کا جیسا آیا تھا نا، ویسا کچھ وائرل انفیکشن، جس سے جو ہے نا ایک ہی دن میں 70,000 لوگ مر جاتے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے جو ہے نا ایک نیک بخت سپہ سالار ہوتے، انہوں کیا کرتے معلوم ہے؟ یہ جو بدماش تھا، بولے اس کے حجرے میں گھس کے اپنے نیزے سے جو ہے نا اس کو مار دیتے، اور اس لڑکی کو بھی مار دیتے، اور دونوں کو لے جا کے جو ہے نا خیمے کے باہر جو ہے نا زمین میں لگا دیتے کہ نیزے میں دونوں کی لاشیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ، ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، دیکھ ہم نے ان کا یہ حال کیا جو ہے نا تمہاری اللہ آپ کے احکام سے پھرے، جو گناہ کے مرتکب ہوئے ان کا ہم نے یہ حال کیا۔ تب بولتے ہیں کہ طاعون کی جو ہے نا جو عذاب آیا تھا وہ ہٹا، لیکن جب تک 70,000 لوگ فوت ہوئے۔ اللہ اکبر! تو تصور کیجئے کہ کیسے کیسے بڑے بڑے نام، اور یہ دونوں واقعات قرآن شریف، دونوں واقعات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کیسے بڑے بڑے عابد، کیسے بڑے بڑے رتبے رکھنے والے، کیسے بڑا بڑا درجہ رکھنے والے، لیکن ان کا کیا حال ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے راہ سلوک میں، تصوف میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے ندامند ہونا، جتنا ہو سکے پشیماں ہونا، جتنا ہو سکے اپنی نظروں کو، اپنی جو ہے نا یعنی اپنی ریاکاری کو رون ڈالنا پیروں تلے، محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، وہ عشق کی آگ جلانا، جس سے جو ہے نا وہ ساری خلق کی ساری گندگی وہ عشق کی آگ میں جل کے خاک ہو جائے، تاکہ ہم صراط المستقیم پہ قائم رہیں۔ یہی اصل راہ سلوک ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ ہم سب کو اس کی آزمائشوں سے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا اس کی یعنی قہر سے، اس کے جو ہے نا جلال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مولا ہمیشہ ہم سب کو صراط المستقیم پر قائم رکھے۔ مولا ہمیشہ ہم کو اپنی رحمت میں شامل رکھے، اور ہمیشہ جو ہے نا اپنی محبت میں، اپنے عشق میں قائم رکھے۔ اللہ اکبر! وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.